ندیم نے ثانیہ کو گھر جانے کے لیے اصرار کیا۔ ثانیہ جیسے مرے مرے قدم اٹھاتی گھر کی طرف چل دی۔ ندیم بھی کچھ دیر کے بعد اپنے کام سمیٹ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جا کر ماں کے ساتھ کام میں بھی ہاتھ بٹا دے، کیونکہ ماں نے ثانیہ سے تو کوئی کام نہیں لینا تھا۔ لیکن ندیم جیسے ہی گھر پر داخل ہوا، گھر کا ماحول اس کی سوچ کے بالکل پرے تھا۔ ماحول تو عجیب افراتفری کا شکار بنا ہوا تھا۔ ندیم اور حیرانی کے ساتھ جیسے ہی اندر گیا تو دیکھا کہ اس کے چھوٹے بہن بھائی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، جبکہ اس کی ماں ہے ایک طرف کھڑی ہے۔ ندیم حیرانی سے ماں کی طرف بڑھا اور پوچھنے لگا، ماں یہ بچے کیوں ایسے چلا رہے ہیں اور کیا ہوا ہے؟ سب ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ادھر ادھر سب لوگ افراتفری مچی ہوئی ہے؟ ندیم کو دیکھ کر ماں کہنے لگی، بیٹا گھر میں ایک بہت بڑا سانپ آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ بڑا ہی خطرناک قسم کا سانپ لگتا ہے بیٹا، تو بھی اندر مت جانا ورنہ ہو سکتا ہے وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ بیٹا میں نے اس سانپ کو دیکھا اور مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ مجھ سے نظریں بچا کر بھاگ گیا۔ اب نہ جانے وہ کدھر چھپ گیا ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے بیٹا، بچوں کو بھی کہے کہ وہ گھر سے باہر نکل جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ اندر رہیں اور انہیں کوئی نقصان پہنچائے وہ سانپ۔ ندیم کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ گھر میں سانپ آ گیا ہو، چاہے موسم یا حالات کیسے بھی ہوں، کیسے بھی کیوں نہ حالات ہوں، ایسا سانپ کبھی بھی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ اچانک ندیم کو ثانیہ کا خیال آیا کہ وہ ماں سے پوچھنے لگا، ماں ثانیہ کہاں ہے؟ ثانیہ کو تم نے دیکھا کہ نہیں؟ ماں کہنے لگی، بیٹا وہ تو گھر پر ہی نہیں ہے، کہیں باہر گئی تھی اور ابھی تک گھر ہی نہیں آئی، اپنے کمرے میں کہیں بھی نہیں ہے وہ، میں نے سب دور ڈھونڈ لیا بیٹا اسے۔ ندیم کو بے حد حیرانی ہوئی، کیونکہ ثانیہ کو کھیتوں سے نکلے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا اور وہ اب تک گھر بھی نہیں آئی تھی۔ ندیم سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ندیم کو پریشانی نے گھیر لیا کہ کہیں راستے میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، یا کسی نے اسے پکڑ وکڑ تو نہیں لیا۔ بہت خراب زمانہ ہے، اکیلی لڑکی دیکھ کر کسی نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ وہ ثانیہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنے لگا، لیکن ماں نے روک دیا اور کہا، میں نے ایک سپیرے کو بلایا ہے بیٹا، تم ابھی رک جاؤ، بعد میں ثانیہ کو دیکھتے ہیں، شاید کسی کے گھر بیٹھ گئی ہو وہ مسئلہ ہم بعد میں نپٹا لیں گے بیٹا، پہلے گھر میں سے سانپ کو نکالنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اور تو نہیں چاہتا تیرے بہن بھائی بحفاظت رہیں۔ سپیرے کو آ کر ذرا یہ معاملہ نپٹا لینے دے، اس کے بعد ہم ثانیہ کو دیکھتے ہیں، شاید وہ کسی نہ کسی گھر میں بیٹھی ہوگی اور ہم اسے ڈھونڈ کر لے آئیں گے بیٹا، تو فکر مت کر۔ ندیم کو مجبوراً اماں کی بات سن کر بیٹھنا ہی پڑا، کیونکہ وہ اپنے بھائی بہن اور اپنی ماں کو کسی سانپ کے حوالے چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنی دیر میں سپیرا آ گیا اور آتے ہی اس نے صحن کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اپنی بین بجانا شروع کر دی۔ ندیم حیرانی سے اس کی بین سن رہا تھا کہ اتنے میں ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے سے ایک سانپ نکلنے لگا۔ یہ اچھا خاصا بڑا اور طاقتور سانپ لگ رہا تھا۔ سانپ برآمدے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا فن پھیلا لیا۔ ندیم نے غور کیا کہ اس کے فن کے ایک طرف جیسے کوئی نشان بنا ہوا ہے، جیسے یہاں پر پہلے کہیں چوٹ لگ گئی ہو۔ اچانک ندیم کو اس دن کھیتوں والا سانپ یاد آ گیا تھا۔ ندیم کے سارے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، اسے لگا کہ جیسے یہ سانپ اس سے بدلہ لینے کے لیے ہی آیا ہو اور اس کے گھر میں آ کر چھپ گیا تھا، جیسے آج ماں نے دیکھ لیا۔ لیکن وہ سانپ نہیں بلکہ ایک ناگن تھی۔ وہ ناگن بین کی آواز پر اچانک جھومنے لگی تھی۔ ندیم اس کو جھومتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس ناگن نے ندیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ ندیم تو ایسے لگا جیسے وہ سانپ اس کے دل پر اثر کر رہا ہو، اس ناگن کی محبت اس کے دل میں شامل ہو رہی ہو۔ ندیم مکان کی کیفیت میں آگے بڑھتا بڑھتا اس ناگن کے قریب آ گیا۔ ماں حیرت سے ندیم کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ ماں کا تو اندازہ نہیں تھا کہ ندیم کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ ندیم کی آنکھیں ابھی بھی ناگن کی آنکھوں میں تھی۔ سانپ نے اپنی نظر چھپکی نہیں تھی۔ اچانک ندیم نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ ناگن اور ندیم ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ندیم دیکھتا ہے کہ وہ ناگن ثانیہ کا روپ ڈھال لیتی ہے
ندیم پھر بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹاتا رہا۔ ثانیہ بھی مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک دم وہ واپس ناگن کی شکل اختیار کرتی ہے۔ وہ ناگن ندیم کی آنکھوں میں دیکھتی ایک دم اس کو ڈسنے لگتی ہے، لیکن ندیم کی ماں آگے بڑھ کر ندیم کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیتی ہے۔ ندیم کو دھکا لگتے ہی ندیم پیچھے کی طرف کو گرتا ہے۔ اس کے سر پر چوٹ آتی ہے، لیکن اتنی دیر میں وہ مکمل ہوش میں آ چکا ہوتا ہے۔ اس ناگن کا اثر اس پر سے ہٹ جاتا ہے اور وہ حیرت سے ماں کی طرف دیکھتا ہے اور اس ناگن کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر وہ چند لمحوں میں ہی ساری بات سمجھ جاتا ہے۔ خوفزدہ انداز میں پیچھے کی طرف ہٹتا ہے اور ماں سے کہتا ہے، ماں یہ ناگن تو ثانیہ ہے۔ تو ماں کہنے لگتی ہے، ہاں بیٹے ندیم، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ثانیہ ہی ہے، لیکن تو نے میری ایک بات نہیں مانی تھی بیٹا اس وقت۔ اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس ناگن نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے اور نہ جانے یہ کیوں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ندیم اور اس کی والدہ بھی بات ہی کر رہی ہوتی ہیں، اتنے میں ثانیہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ سپیرا جو اسے پکڑنے کے لیے بلایا گیا تھا وہ بہت بین بجاتا ہے، لیکن وہ ناگن پھر بھی نہیں دکھائی دیتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ شاید وہ گھر سے کہیں دور چلی جاتی ہے۔ ندیم کہتا ہے، ماں مجھے پتا ہے یہ ہمارے پیچھے کیوں اور کیسے پڑ گئی ہے اور کیوں یہ ہمارے سے اتنی خنس رکھ رہی ہے اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اور پھر ماں کو وہ کھیتوں والا سارا واقعہ ندیم بیان کر دیتا ہے۔ ماں سن کر افسوس کا اظہار کرتی ہیں اور کہتی ہیں، دیکھو بیٹا، اپنے بچاؤ میں تم نے اس کو دھکا دیا اور اس کی چوٹ لگ گئی، لیکن اب وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اب وہ اس طرح تمہاری جان نہیں چھوڑے گی، ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ ندیم کہتا ہے، ماں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا ہی ہوگا، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا زیادہ نقصان کر دے اور وقت پھر دوبارہ ہمارے ہاتھ نہ آ سکے۔ ندیم کے کہنے پر اب ماں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی اور کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، ہمیں جلدی سے اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا ہوگا۔ میں آج ہی گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جاتی ہوں اور ان سے پتہ کرتی ہوں۔ میں آپ کی بات سن کر ندیم سر ہلا دیتا ہے۔ شام ہوتی ہے، مولوی صاحب کی طرف ماں چلی جاتی ہیں اور ان کو جا کر ساری بات بتا دیتی ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بدلے کا ہے، اب جب تک ندیم اس سے معافی نہیں مانگے گا تب تک وہ اسے معاف نہیں کرے گی، اس کے پیچھے پڑی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے عمل بھی کرنا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ کبھی زندگی میں ندیم کے پیچھے نہ آ سکے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر ماں پریشان ہو گئی۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔